اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب مول والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جس کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے سلام کرنے کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا اہل اسلام کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہاتھ جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کرنا۔ باحوالہ صحیح بخاری شریف۔ اور دو اوصاف کی تخصیص سائل کے حال کے مناسب سے ہے، لہذا مختلف اوقات میں مختلف اعمال کو افضل فرمانا، کسی موقع پر کسی عمل کو افضل فرمایا اور کسی موقع پر کسی کو سائل کے احوال کے اختلاف و تفاوت پر مبنی ہوتا تھا۔ دریافت کرنے والا جس مزاج و حوال کا آدمی ہوتا ہے، اس کا رجحان جس نیک خصلت کی ضد کی طرح ہوتا ہے، اس کے سامنے اسی نیک خصلت کو افضل قرار دیا جاتا تھا۔ مثلا کسی شخص نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس شخص کے مزاج میں بخل ہے، تو اس سے فرمایا کہ کھانا کھلانا سب سے بہتر عمل ہے۔ لہذا یہاں جس شخص نے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوال کی مناسبت سے اس سے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر آشنا و ناآشنا کو سلام کرنا بہتر عمل ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ سلام کا تعلق شناسائی کے حقوق سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے حقوق سے ہے جو اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق عائد کیا ہے۔ اس مریض کی عادت اور اس جیسے دوسرے امور بھی اسلامی حقوق کو باجواز سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ آگے آنے والی حدیث سے واضح ہوگا کہ اس واسطے نیک اولاد کو چاہیے کہ ان چیزوں کی بابت التزام کر کے اپنے والدین کی نیک نامی کا باعث بھی بنے اور دنیا آخرت میں اپنی اور ان کی فوز و فلاح کا بھی۔ ہر وقت اپنے بزرگوں کی خیر خواہی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر مسلمانوں کے 6 حق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو دوسرا مسلمان اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی مسلمان کھانے پر بلائے تو جس کو بلایا گیا ہے وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو، جیسے اس دعوت میں باجا وغیرہ ہو یا اس دعوت کا تعلق ہزار فخر و قیاری سے ہو۔ چوتھا یہ کہ جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرے۔ پانچواں یہ کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے، اس کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو جواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ چھٹا یہ کہ ایک مسلمان کی ہر حالت میں خیر خواہی کرے، خواہ وہ حاضر ہو یا غائب۔ خیر خواہی کرے اس کا مطلب
یہ ہے کہ مسلمان پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد ہے۔ جو مسلمان سامنے ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے، جو نظروں سے دور ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا چاہیے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں اس کے ساتھ تبلک یعنی خوشامد و چاپلوسی کا رویہ اپنائیں، اور جب وہ سامنے نہ ہو تو غیبت کرے۔ یہ خالص منافقانہ رویہ ہے اور منافقتوں کی حیثیت ہے۔ والدین کے جاننے والوں کو بھی سلام میں پہل کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے آپس میں تعلق و دوستی قائم نہ کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا ذریعہ نہ بتاؤں جس کو تم اختیار کرو تو آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہو جائے گا؟ اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چلن عام کرو، یعنی آشنا و ناشنا مناسب کو سلام کرو۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں کو حکم ارشاد فرمانا کہ بزرگوں کو سلام میں پہل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف۔ آج بھی اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل ہمارا جو موضوع ہوگا وہ سلام کرنے سے متعلق کچھ ضروری آداب، سلام کرنے سے متعلق کچھ ضروری آداب۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔